اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں، جس کا عنوان ہے جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جو میں اپنے پیارے شیخ سیدی و سندی و مرشدی و مولائی و محبی و استادی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب کے اجازت سے سنا رہا ہوں۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر، جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر، رشک سب کرتے ہیں اس ناکام پر، جی رہا ہوں میں تمہارے نام پر، تف ہے یارو طالب اکرام پر، تف ہے یارو طالب اکرام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، میں فدا ہوں عاشق بدنام پر، لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر، کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر، لڑ رہے ہو ان سے کیوں دشنام پر، کتنا پردہ ہے تمہارے کام پر، کیا تعجب ہے تیرے دشنام پر، اور کیا برسے گا اس بدنام پر، کیا تعجب ہے تیرے دشنام پر، اور کیا برسے گا اس بدنام پر، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، کیوں فدا ہے میر تو آرام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ترتیب میں آ رہی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس پوری اگر سورت کا جائزہ لیا جائے تو اس سورت کے اندر مضمون یہود، نصارہ اور منافقین کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی چیز کو تسلیم نہ کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہو، تو اللہ خود اپنے نبی کی گواہی دیتے ہیں کہ میرے نبی جو کتاب لے کر کے آیا ہے وہ کتاب ایسی ہے کہ لا ریب فی، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی دین لے کر کے آئے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں ان کے دین کی حفاظت فرمائی، اور ان کے جانے کے بعد پھر ان قوموں نے اپنے انبیاء کی کتابیں جو ان پر نازل ہوئی تھی اس کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی، اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ شکیل لہذا آواز آ گئی بھائی، اس کو بند کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کے یہ آخری نبی ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب دی اور جو دین دیا اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور یہ دین اور قرآن انسان کے لیے ایک پورا دستور موجود ہے، پیدائش سے لے کر موت تک۔ پھر اب ایک طبقہ، ایسے طبقات ہر زمانے میں رہے جنہوں نے اس کے اندر وہ معاملہ کیا جو پچھلی قوموں نے کیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں معتزلہ تھے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو جواب دیا۔ ہر زمانے کے اندر قرآن میں لوگوں نے تحریف کی کوشش کی لیکن بالآخر ناکام ہو گئے، کیونکہ قرآن کے جو مضامین ہیں وہ عمومی ہیں، یعنی عموم میں بیان کیا گیا اس کو، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی ایک جماعت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ بھیجا تبلیغ کے لیے، پھر فرمایا کہ دیکھو صرف قرآن سے بات نہ کرنا کیونکہ قرآن میں عموم ہے، اس کے ساتھ احادیث رسول کو ضرور جوڑنا، کیونکہ قرآن حدیث جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے۔ بھئی نماز میں تو صرف حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ابھی اللہ ہم قائم تو کر رہے ہیں لیکن قائم کس طرح کی جائے گی؟ 2 رکعت فجر ہے، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ کس سے پتہ چلا؟ احادیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عمل کر کے دنیا کے سامنے بتایا۔ اسی طرح نماز تراویح تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تراویح پڑھائی، لیکن جب دوسرا دن آیا صحابہ پھر آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد تشریف لائے۔ فرمایا کہ میں اپنے گھر سے دیکھ رہا تھا کہ تم قرآن سننے کے لیے مسجد میں موجود ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر تراویح کو دوسری نمازوں کی طرح اللہ تم پر فرض نہ کر دے، لہذا میں نے توقف کیا۔ اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں رہا تراویح کا، تراویح تھی 20 رکعت لیکن طریقہ یہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے ہر وہ راستہ ڈھونڈا جو آسانی کا ہے، سہولت کا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنی طرف سے دین میں بہادری نہ دکھاؤ،
اگر عزیمت کا راستہ ملتا ہے تو عزیمت کے راستے کو اختیار کرو. مثلا سفر میں ہے، اللہ نے ہر نماز کو آدھا کر دیا، 4 کی جگہ 2، سوائے مغرب کے. مغرب 3 ہی رکعت ہے. تو اب کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا، تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو اللہ کے دین کی نرمی سے فائدہ نہیں اٹھا گا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر سختی کے اندر پکڑ دے. کہ جب ہم نے اجازت دی اس اجازت سے فائدہ اٹھایا انسان. تفقہ فی الدین جو ہے نا، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک دین کا سمجھنے والا 1000 عابدوں سے زیادہ افضل ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ دین کو سمجھتا ہے. اللہ نے اس کو تفقہ فی الدین دی ہے، دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. ورنہ انسان اگر دین کی سمجھ کو نہ سمجھے تو پھر کیا ہوگا، انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی. دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھکے ہوئے تھے. تو آپ خیمے کے اندر جا کر لیٹ گئے اور سو گئے. اچھا، اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق سے ہاتھ ملانے لگے، مصافحہ کرنے لگے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی نہیں ہوں، مجھ سے کیوں مصافحہ کر رہے. مصافحہ کرتے رہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا. آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے آرام کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پہنچے کہ اب جہاں رہنا ہے. تو ان کی نیابت میں حضرت ابو بکر صدیق نے مصافحہ کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں، یا ان لوگوں کو بھگایا کیوں نہیں کہ ابھی اللہ کے نبی سو رہے. وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ شریف میں مدینے میں ہجرت کر کے آئے تھے. لہذا حضرت ابو بکر صدیق نے جب مصافحہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. اس لیے لکھا ہے فقہ نے کہ جو اوامر اور نواہی، جو ایسا کام جس کے اوپر نبی ایسا منکر جس کے اوپر نیکی جس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکیر نہ کی ہو، سکوت اختیار کیا ہو، تو فرمایا وہ بھی دین کا حصہ ہے. وہ کیونکہ نبی کی ذات سے یہ بعید ہے کہ وہ کوئی منکر دیکھے اور اس کے بعد اس کو اس کے اوپر ٹوکے گا. کیوں؟ نبی کا مقام ہی یہی ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. اگر کوئی چیز ایسی سامنے آئے تو اس کو فوراً روکے، اور کہ کسی جگہ اگر اللہ کے نبی نے نہیں روکا تو اللہ نے روکا. ایک دفعہ ازواج مطہرات نے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمارا جو خرچہ ہے وہ کچھ بڑھایا جائے، اس خرچ میں ہمارا گزارا نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، لیکن کچھ کہا نہیں۔ تو اللہ نے وحی نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے نبی کی بیویوں اور بیٹیوں، کیا تم دنیا کی متاع کو طلب کرتی ہو؟ تم جبکہ تمہیں اللہ تعالی نے جب جگہ کم ہونا تو بیچ میں گھسنا نہیں چاہیے، پہلے خیال رکھے اس چیز کا، آگے یا پیچھے کہیں بیٹھ جائے۔ تو اللہ نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ اس کا مطالبہ اگر اللہ کے نبی کے پاس ہوتا، اللہ کے نبی کیوں نہ دیتے؟ عرب کی سخاوت آج تک مشہور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا معاملہ ہوگا؟ اس وقت تو صحابہ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ روکتے اس چیز کو؟ لیکن نہیں تھا، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے تو اللہ نے جواب دیا۔ اسی لیے لکھا ہے فقہا نے کہ عورتوں کے بارے میں کہ اپنے شوہروں کو اتنا مجبور نہ کرے کہ جس کی ان کے اندر استطاعت نہ ہو، اس کی استطاعت کو دیکھے۔ اگر اس کے پاس اس کی تنخواہ 20,000 ہے، 25,000 ہے، 30,000 ہے، تو بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب تنخواہ اتنی ہے تو مجھے اسی میں ہی گزارا کرنا ہے، اس سے زیادہ کی طلب نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت آیا تھا فرمایا مجھے اپنی امت پر کسی چیز کی فکر نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، اور دنیا کی محبت میں جب پڑو گے تو پھر موت سے تمہیں نفرت ہونے لگے گی۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان بوڑھا ہوتا ہے فرمایا تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کو لمبی لمبی امیدیں دکھاتا ہے کہ دیکھو اتنی زندگی میں مل گئی، ابھی اور ملے گی، اور کماؤ اور کماؤ، یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ ہر چیز میں شیطان اس کو لمبی امیدیں بنواتا ہے، حالانکہ وہ وقت اس کا اس دنیا سے جانے کا ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو جو رزق تمہارا لکھا ہوا ہے وہ رزق تمہیں مل کر رہے گا، اس کے اندر کبھی شک نہ کرنا۔ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ انسان اتنے گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے اس کا رزق اس تک پہنچاتے ہیں۔ ہم سوچے دن میں کتنے گناہ کرتے ہمیں خود یاد نہیں۔ جس چیز کی فکر کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ دین کی فکر کرو، اس کی فکر ہمیں نہیں ہے، لیکن کھانے کی فکر ہمیں ہے، کمانے کی فکر ہمیں ہے۔ یہی حب دنیا ہے، جو ملے اس پر راضی رہے، جو اللہ نے عطا فرمایا اس کے اوپر راضی رہے۔ کثرت نہ دیکھے کہ مال کی کثرت بہت ہے، کثرت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ برکت سے سب کچھ ہوتا ہے۔
اگر تھوڑا سا ہے لیکن برکت والا ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے. نبی ہے لیکن وہ فطری غم تھا. ایک ہے فطری غم، ایک ہے غم کو یاد کر کر کے رونا. شریعت نے اس سے منع فرمایا. اسی لیے شریعت نے کیا کہا ہے کہ کسی انسان کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کو تسلی دینے کے لیے 3 دن تک کی اجازت. کیوں؟ آہستہ آہستہ غم کم ہو رہا ہے. جب غم کم ہو رہا ہے، ہاں کوئی انسان ایسا ہے جو باہر سے آیا بعد میں پہنچا، اس کو یہ حق ہے کہ اس کو تسلی دے. میں نے فرمایا 3 دن تک مسرور ہے، 3 دن کے بعد نہیں. کیوں؟ اس کا غم، یہ قدرت کا نظام ہے. اگر ایسا ہوتا کہ ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور انہی کے غم کے اندر انسان گھٹ گھٹ کے مر جائے تو دنیا کا نظام ہی نہ چلتا. اللہ نے نظام کیا رکھا؟ غم تو آیا، اللہ نے آہستہ آہستہ اس غم کو کم کر دی، اس غم میں مبتلا نہیں رہا. اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ تھے اللہ کے نبی سے. ان سے بڑھ کر نہ کسی نے محبت کی اور نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا. صحابہ نے کسی بات پر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود پر حملہ ہوا ہے غزوہ خندق کے بعد، تو خندق کی لڑائی سردیوں میں تھی. ابھی سردیوں کا موسم چل رہا ہے. انسان سوچے کہ اس زمانے کے اندر نہ یہ چمڑے کی جیکٹیں تھیں، نہ یہ گرم پانی وضو کے لیے تھا، نہ پہننے کے لیے اتنے کپڑے تھے. صحابہ، یہ جنگ جب ختم ہوئی، آپ علیہ السلام گھر پہنچے، آپ زرہ اتار رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے. یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے؟ تو میں کہ جبرائیل جنگ ختم ہو گئی لہذا میں اپنا لباس اتار رہا ہوں. تو میں جنگ ختم نہیں ہوئی. یہود سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ نہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے نہ تم ہمارے خلاف لڑو گے، لیکن ان کو مشرکین مکہ نے ورغلایا، یہ ان کے ساتھ مل کر کے لڑے، لہذا بنو نذیر کی طرف آپ فوراً ہجرت کریں، روانہ ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اسی وقت جمع فرمایا، بھائی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ، جب پھر وقت ہو جائے تو پھر صف بندی کر لینا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا. تھوڑی سی حرکت اس میں بہت برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بنو نذیر کی طرف سے لو. تو صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تو ہم آئے، ابھی تو ہم نے سانس بھی نہیں لیا، گھر میں گئے ملے بھی صحیح طرح سے نہیں. صحابہ نے کہا فدا کا بھی امی، یا رسول اللہ ہماری جان آپ کی، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان. آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز تم بنو نذیر میں جا کر کے پڑھو. تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ وقت ہو گیا عصر کا. بعد میں فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بنو نذیر پہ جا کر کے پڑھنا. بعد میں فرمایا کہ مطلب یہ تھا کہ اتنا تیز جانا کہ پہنچ جاؤ، لیکن اگر بیچ میں وقت ہو جائے تو بعض صحابہ نے نماز پڑھی بعد میں نہیں پڑھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے پڑھی ان کی بھی قبول ہو گئی، جنہوں نے نہیں پڑھی وہاں پہنچ کر پڑھی اللہ نے ان کی بھی قبول فرمائی. یعنی خندق اتنی مشکل لڑائی تھی
اتنی تکلیف تھی اس کے اندر کہ اولاً سردی، پھر ہتھیار نہیں، ادھر سے کفار کا لشکر اتنا بڑا لشکر لے کر کے آئے، لیکن خندق انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، عرب کا یہ انداز نہیں تھا، یہ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا۔ پھر سردی میں انسان کو جلد زیادہ کھانے کی تمنا ہوتی، کیوں کہ وہ جسم اندر سے گرم رکھنا ہے تو کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کے پاس تو جو ملتا تھا بس وہ کھا لیتے۔ تو اس جنگ سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ نکلو۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تو ہم گھر پہنچے، ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم کہاں سے چلے جائیں؟ صحابہ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں، ہم پہنچ گئے۔ آج مسلمان ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے حال کو، ہر انسان اپنی حالت کو بخوبی جانتا ہے، ہر انسان اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ دین کی کتنی محبت میرے اندر ہے۔ کیا وہ محبت کافی ہے؟ جب محبت نہیں ہوگی تو اللہ نے جو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں اس سے تھوڑا آگے اللہ فرماتے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ہم نے جو اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی تم اس کے اوپر شک کرتے ہو، اگر شک کرتے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس کی چھوٹی سی ایک سورت کے مقابلے میں ایک سورت بنا کر کے لیا۔ 1450 سال ہو گئے، عرب موجود ہیں، اہل زبان موجود ہیں، لیکن اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ آج مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا جاتا ہے کہ بھائی وہ لوگ تھوڑی ہیں ہم کہ ہم اتنا مجاہدہ کر سکیں، اگر ان جیسا مجاہدہ ہم پر آ جائے تو ہم تو پہلے دن ہی آغا خان میں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا اگر ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ دادا نے فرمایا کہ اس وقت جو مشکلات تھی نا تو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ نے تمہیں اس زمانے میں پیدا کیا، فرمایا بس تم نبی کی محبت، نبی سے محبت کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لائے اس کے اوپر عمل کرو، یہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر ہم صحابہ کے دور میں ہوتے تو کیا ہی مزہ ہوتا، ہم اللہ کے نبی کو دیکھتے۔ تو صحابہ نے خالی اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کر وہ قربانیاں دی کہ 1450 سال کے بعد بھی آج پورا کا پورا دین محفوظ ہے۔ حالانکہ ہزاروں فتنے اٹھے، معتزلہ کا فرقہ اٹھا، علماء نے اس کا جواب دیا، قادیانیت کا فرقہ اٹھا، علماء نے اس کا جواب دیا، ہر زمانے میں باطل اٹھتا رہا، علماء اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ قادیانیت کا فتنہ کتنا بڑا تھا کہ انگریز نے
کتنا اس کے اوپر خرچ کیا، لیکن اللہ تعالی نے علماء کی محنت سے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ بھٹو نے یہ بل پاس کروایا کہ قادیانی کافر ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اسی کی وجہ سے بھٹو کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیں گے۔ حالانکہ وہ دنیا دار آدمی تھا، لیکن بعض دفعہ دنیا دار سے بھی اللہ دین کا کام لیتا۔ حجاج کتنا بڑا تھا قاتل، کتنے صحابہ کو شہید کیا اس نے، لیکن قرآن کریم پر جو اعراب لگے وہ حجاج بن یوسف نے لگوائے، ورنہ عربوں کے لیے تو قرآن جو وہاں آپ نے بیت اللہ وغیرہ جو لوگ عمرے پر گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عربوں کے قرآن کے اندر زیر زبر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی زبان ہی وہی ہے۔ یہ تو اہل عجم کے لیے تھا کہ یہاں زبر ہے، یہاں زیر ہے، یہاں پیش ہے، یہاں الٹا پیش ہے، یہاں رکنا ہے۔ یہ سب چیزیں کس نے کروائی؟ حجاج نے کروائی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے، نہ مال کا محتاج ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں۔ احتیاج ہماری ہے، ضرورت ہماری ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہ صحابہ عطا فرمائے جن صحابہ نے نبی سے اور دین سے وفاداری کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دین کو بلا دلیل بھی اگر دین کی بات آ جائے تو اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ آج ہم شکوک و شبہات ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ مل جائے جس کی وجہ سے ہم دین کے اندر، آج لوگ بہت سارے لوگ ہیں قرآن لیا ہوا ہے، پوری زندگی میں کچھ نہیں کیا، جب دنیا کا کچھ نہ ہو سکا تو انہوں نے قرآن اٹھایا، نہ ان کو قرآن کے علوم کا علم ہے، نہ ان کے پاس حدیث کا علم ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ بیان کرنا شروع کر دیا، وہ بھی دیکھ کر۔ اور حوالہ کس طرح دیتے؟ قرآن کی سورت نمبر 6 آیت نمبر 105 میں اللہ نے یہ فرمایا، تو آیت پڑھو، ورنہ اس آیت کا ترجمہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ذکر تو کر دیا کچھ، آج لوگ ان کی طرف مائل کس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق قرآن کے احکامات کو اور کا رخ اس طرح موڑ دیتے، اور لوگوں کو آج کے زمانے میں سہولت چاہیے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم دین کے سانچے میں ڈلے، آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ دین ہمارے سانچے میں ڈل جائے، دین ہمارے مطابق ہو جائے، جیسا ہم چاہ رہے ہیں دین میں ایسا ہونے لگے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے دین کو اس لیے نازل نہیں فرمایا، ہمیں ڈھلنا ہوگا دین کے سانچے میں، تب جا کر کامیابی ہوگی۔ اور اگر شک کرنے لگے قرآن میں تو پھر کیا بچا؟ آگے اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، اگر شک نہیں کرو گے تو یہی قرآن تمہیں ہدایت دے گا، اسی سے تمہیں تقویٰ بھی حاصل ہوگا۔ کیوں؟ یہ ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے۔ اہل تقویٰ سے مراد جو اللہ سے محبت کرنے والے، محبت کرنے والا دلیل طلب نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار جس محبوب سے محبت ہے اس سے میں دلیل طلب کروں گا۔ دلیل وہ طلب کرتا ہے جس کے دل میں محبت نہ ہو۔ آج جو ہم دین کے بارے میں دلائل طلب کرتے ہیں، وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ دین ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا کہ جنہوں نے سمجھا، انہوں نے کہا دین تو ہر ایک کا ہے،
دین تو سب کا ہے، لہذا اگر ہم اردو کے اندر تفاسیر دیکھ کر کے ہم اگر دین کو بیان کر رہے ہیں تو علماء کو کیوں تکلیف ہے؟ یاد رکھے کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا یہ الگ چیز ہے. ایک ہے قرآن کے علوم کے اوپر پورا اس کو کامل طریقے سے جاننا، اس کے لیے کیا ہے آج کے زمانے میں مدارس ہے. جاؤ 8 سال پڑھو، دوسرے صرف قرآن کا ترجمہ نہیں، جاؤ وہاں پر پڑھو، منطق پڑھو، فلسفہ پڑھو، پھر تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ قرآن کس طرح پڑھا جائے، کس طرح پڑھا جاتا. آج دین کا مذاق بنا لیے، جس نے بغل میں قرآن دبایا ہوا ہے وہ قرآن کی تشریح بیان کر رہا ہے. ایسے فتنے موجود ہیں، آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں، لیکن اہل علم آج بھی ان کے سامنے کھڑے اس دین کا دفاع کرنے کے لیے. اللہ نے جو انبیاء کی جماعت بھیجی تھی، آج وہ کام اللہ تعالیٰ علماء سے لے رہے. کیوں؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی میراث دینار و درہم نہیں ہے، ان کی میراث علم. ہمارے استاد رحمت اللہ، ہمارے استاد نے فرمایا کہ دین ایسی چیز ہے کہ جب تم دین کو اپنا سب کچھ دے دو گے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جب دور حدیث کا سال ہوتا ہے تو صبح 7:30 بجے سے لے کر کے 12:30 تک، اور پھر ظہر سے عصر تک، پھر اس کے بعد عصر سے مغرب تک وقفہ ہوتا ہے، مغرب سے عشاء، عشاء سے رات 11 بجے تک مستقل بیٹھنا پڑتا ہے. بیٹھتے ہیں طلبہ. جب انسان رگڑا جتنا کھاتا ہے نا، جس چیز میں جتنی محنت کرتا ہے، اللہ تب عطا فرماتا ہے. آپ کو یہ سوچے کہ میں قرآن کا ترجمہ، صاحب میں اگر آج انجینئرنگ کی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لوں اور میں اپنے نام کے ساتھ لگا دوں انجینئر، تو لوگ سب سے پہلا سوال مجھ سے کیا کرتے ہیں کہ جناب انجینئرنگ آپ نے پڑھی کہاں سے؟ یہ کتاب ہے بھائی انجینئرنگ کی، میں نے یہ پڑھی ہے. کہا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، استادوں سے سیکھا جاتا ہے. کہ جب میری انجینئرنگ قبول نہیں ہے تو تیرا دیا ہوا دین قبول نہیں ہے. یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جائے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی. لے کر آنے والے جبرائیل امین ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں. جس نبی پر نازل ہو رہی ہے وہ نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، اور جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ تمام کتابوں کی سردار ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ قرآن کے اندر شفا ہے. کوئی ایک آیت بھی پڑھے گا، دم کر دے گا، شفا ہو جائے گی. لیکن یقین ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھ کے پھسا پڑھو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. یقین کامل کے ساتھ پڑھو کہ صحابہ رضوان اللہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس قرآن کو پڑھتے تھے تو وہ اس یقین سے پڑھتے تھے کہ جو لکھا ہے اللہ نے، دنیا ٹل سکتی ہے، یہ سب نہیں ہو سکتا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم شکوک و شبہات کے اندر آ جاتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں دین کی کثرت دیکھی جاتی ہے. یار ایسی جگہ بیان سے سننے کے لیے چلے جہاں دین کی باتیں نہیں ہو. یاد رکھو جتنا اپنے علم میں اضافہ کرو گے اتنے ہی قیامت کے دن سوال زیادہ ہوں گے.
جو ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. اس پر عمل نہیں کرتا، لیکن فکر کس میں کہ یار میرے پاس زیادہ سے زیادہ دین. اب تو وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے اس مضمون کو دوبارہ پورا کروں گا. مضمون پورا نہیں ہوا بہرحال. بھائی 2 نکاح ہے، محمد سلمان اور محمد طیب، یہ 2 حضرات آگے آ جائیں. ایک سامنے لکھا ہے کہ آپ سے درخواست ہے کہ میں اور میرے گھر والے اور سارے مسلمان، سارے انسان 100% اللہ والے بن جائیں. سب کو جسمانی اور روحانی اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرمائے. ایک خاتون نے لکھا ہے شادی کو 5 مہینے ہو گئے، نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا بتا دیں. باہر ہوتے ہیں، 3 مہینے کے بعد آئیں گے. اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگے، نیک صالح، بس اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. ایک خاتون کی طبیعت بہت ناساز ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک سامنے لکھا ہے میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نیک و صالح بنا دے، آمین. حافظ محمد سلمان کون ہے؟ آپ ہیں. اچھا، ان کی طرف سے بھائی وکیل ہیں دلہن کی طرف سے. میں نام لوں گا، ہاتھ کھڑا کر دیں. محمد عرفان، آپ ہیں. اچھا، گواہ ہیں محمد یوسف. محمد عرفان، محمد عارف. محمد عارف بھائی. محمد عابد، وہ بھی باہر ہے. عابد صاحب موجود ہیں یہاں پر؟ اچھا، آپ ہیں. محمد طیب دلہن کی طرف سے وکیل ہیں. محمد اشرف، محمد اقبال، محمد جاوید، عبدالستار، فیروز ولد اقبال میمن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. بعد خطبہ مسنہ کے محمد طیب والجاوید اقبال، ان کا نکاح عائشہ بنت محمد سلیم ووکالت محمد اشرف محمد اقبال محمد جاوید وشہادت عبدالستار فیروز ولد اقبال محمد. حق مہر 50,000 روپے، کل مہر نقد.
محمد طیب میں نے آپ کا نکاح عائشہ بنت محمد سلیم سے بعوض 50,000 روپے سکہ رائج الوقت اور کل مہر معجل میں نے آپ کا نکاح کیا، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول ہے۔ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی الخیر۔ حافظ محمد سلمان بل فیروز، ان کا نکاح فاطمہ بنت جاوید اقبال سے بوکالت محمد عرفان اقبال، محمد یوسف محمد عرفان، بشہادت محمد عارف محمد عابد، حق مہر 50,000 روپے، سکہ رائج الوقت، کل مہر عند الطلب۔ حافظ محمد سلمان، میں نے آپ کا نکاح فاطمہ بنت جاوید اقبال سے کیا، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی قبول ہے۔ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی الخیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دی۔ اے اللہ پوری امت کے ساتھ رحم و کرم پر عنایت و عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ دین پر استقامت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کامل دین کو ہماری زندگیوں میں شامل فرما۔ اللہ جو گناہ کی زندگیوں میں ہم مبتلا ہیں، اللہ ان سے ہماری نجات عطا فرما۔ اللہ جذب فرما کر اپنے محبوب اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ یہ نکاح جو سنت کے مطابق ہوئے، اللہ ان نکاحوں میں برکت عطا فرما، دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما، اس نکاح کو نیک و صالح اولاد کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے یہاں آنے والے حاضرین حاضرات، غائبین و غائبات جتنے بھی ہیں، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرے خالو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور بھی جو لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضوں کے لیے غیب سے انتظام فرمائے۔ بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، بابرکت رزق عطا فرمائے۔ الہ العالمین دونوں جہان کی نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔